أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیتے رہیے. نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے کون سا شعر پڑھوں، تو ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑے شاعر کا پھر ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے. جب حضور دنیا میں تشریف لائے پھر ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے. کیوں؟ وہ کیسا حسن تھا کہ جس کا نظارہ خود شان قدرت کرنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر. امیر میلائی کا شعر کہتے ہیں اس لیے کہ صفحے دہر پہ، اللہ اکبر، وہ لوگ بھی بڑے ہیں، ان کے الفاظ بھی عجب ہیں. صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیے. زندہ اللہ اکبر. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش. سر آفرینش کا معنی ہے کہ اس کائنات کے بننے کا سبب، اس کائنات کے بننے کا راز. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا.
چند سال پہلے ہم نے یہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج پھر میں اسی بات کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مثال نئی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے جو حدیث شریف پیش کی تھی وہ اور تھی، آج اور ہوگی. سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہیں، 3 پڑھی ہم نے، 127، 28، 129. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے اور اونچی کر رہے تھے اور دیواروں کی تکمیل کر چکے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم دیواریں بنا رہے تھے، یاد ہے نا اس پتھر کی شان میں نے آپ کو سنائی تھی؟ اسے قرآن مقام ابراہیم کہتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے نے اس پتھر کو بھی اتنا علم دے دیا تھا کہ اس پتھر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کب نیچے آ کر اسماعیل سے پتھر اور گارا لینا ہے اور کب اوپر جا کے دیوار کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو لگانا ہے. تو انہوں نے تختوں اور پھٹوں کی گو نہیں کی تھی. جس پتھر پہ کھڑے تھے وہ لفٹ کی طرح اوپر جاتا تھا اور لفٹ کی طرح نیچے آتا تھا. سارے مل کے کہا کرو، خالی صوفی صاحب ملنگ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اسی آواز کے ساتھ سب بولیے سبحان اللہ. وہ کرسی لے لیجئے، یہ ادھر پڑی ہے، جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل دیواریں بنا چکے تو کہتے ہیں ربنا، اب دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، اب ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو جو ہم نے خانہ کعبہ کی صورت میں تیرے کہنے پر تیرا گھر بنا دیا ہے، ربنا تقبل منا، اب ہماری طرف سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے. ربنا، اور ہمارے رب، وجعلنا، وجعلنا، واجہ نہیں وجعلنا مسلمین لکا، اور اے ہمارے پالنے والے رکھ مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ہمیں رکھ دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا. اور صرف ہمیں نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور جو میری ذریت اور میری اولاد آئے گی، اسماعیل کا شجرہ چلے گا، امتاً مسلمتاً لک، امتاً مسلمتاً لک، ایک امت مسلمان آئے. یہ ہے خاص نکتہ. میرے بیٹے اسماعیل کا جو شجرہ چلے نا، اولاد چلے، ان میں سے ایک شجرہ، ایک نسل، 2 3 4 بیٹے ہوں گے، پھر اس کے بھی آگے 2 4 بیٹے، مگر ایک شجرہ مسلمتاً لک، وہ مسلمان ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں مناسک حج عطا کر، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور وہ جو ایک شجرہ، وہ جو ایک نسل اسماعیل سے مسلمانوں کی آ رہی ہوگی نا، ان میں
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس رسول کو اس مسلمان شجرے میں بھیج۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب میرا خیال ہے یہ اپنا عقیدہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھو گے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اپنے رسول کو مبعوث فرما، مگر کس شجرے میں، کس نسل میں؟ وہ جو تو نے اسماعیل سے لے کر سب کو مسلمان رکھنا ہے، وہ جو اسلام پر ہوں گے، وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ جو لات و منات عزا ہبل کو ماننے والے نہیں ہوں گے۔ بولیے نا، سپیکر نے سارا موڈ آپ کا بدل دیا، چینج کر دیا ہے۔ وہ جو شجرہ اسلام کا شجرہ آ رہا ہوگا، وہ جو مسلمانوں کا شجرہ آ رہا ہوگا، اس میں دروشی پڑھ لیجئے آپ، رہنے دیجئے، چلو۔ ہم اللہ جزاک، بغیر سپیکر کے ہم اپنی آواز آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہا وہ نسل، وہ شجرہ جو اسلام کا ہوگا، جو مسلمانوں کا ہوگا، ان میں اپنا رسول بھیج۔ کس شان سے؟ منہم، ان میں وہ آئے، یتلو علیہم آیاتک، یہ 2-3 سال پہلے میں نے یہ مفہوم بیان کیا تھا، اب دوبارہ سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے۔ پہلی بات، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم آیاتک ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ دوسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر کتاب کی تعلیم دے، والحکمت پھر حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر ان کو پاک کر دے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چلو لگا لو جلدی۔ مل کے بولیے یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ میرے حضور کا نام کا نعرہ ہی کافی ہے، وقت مختصر ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ رسول پاک، سب سے پہلی بات، رسول پاک کس شجرے میں آئیں گے؟ وہ شجرہ جو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور کے ابا جان تک مسلمان آ رہا ہے، ٹھیک؟ اس میں وہ آئیں۔ معلوم یہ ہوا اب ہمیں حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کے کلمے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ابراہیم کہہ کے گئے ہیں یہ مسلمان آئیں گے۔ اور ان مسلمانوں میں میرا رسول آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انک انت العزیز الحکیم، یہ 4 کام تیرا حبیب کرتا ہوا دنیا میں آئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ بیت گیا، خانہ کعبہ بن گیا۔ اچھا پہلے میں ایک چھوٹا سا نکتہ کہہ لوں، وہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے یہ قصیدہ میلاد پڑھا تھا، معلوم یہ ہوا کہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے رسول پاک کی آمد کا اور میلاد کا یہ قصیدہ پڑھا اور حضور کے آنے کی دعا کی۔ معلوم یہ ہوا اس کائنات میں
میلاد النبی کا پہلا ممبر مقام ابراہیم ہے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم نے جس پر کھڑے ہو کر وہ پتھر کبھی اوپر جاتا تھا، جب گارا پتھر لینا ہوتا تھا نیچے آتا تھا، جب دیوار پہ لگانا تھا اوپر جاتا تھا، وہ پتھر بھی اتنا سیانہ ہو گیا، اتنا عقل مند اور لائق ہو گیا کہ جب میری سرکار کا قصیدہ پڑھا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے دیکھا کہ اس پتھر نے ممبر میلاد بنا ہے اور اس نے میرے محبوب حضرت ابراہیم نے میرے محبوب کی آمد کا قصیدہ پڑھا، اس ممبر میلاد نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آواز قدرت آ رہی تھی، اے مقام ابراہیم، اے پتھر، اب تو عام پتھر نہیں ہے، تو نے میرے محبوب کے قدموں کا نشان اپنے سینے میں محفوظ کیا، ہم تمہیں اپنے گھر میں محفوظ کریں گے۔ ہم تجھے اپنے گھر میں محفوظ کریں گے۔ اور سن، اور پھر میرا خیال ایک نکتہ اس سے آگے بھی ہے، وہ یہ ہے، اگر توجہ ہوگی تو یہ بات سمجھ آئے گی، وہ یہ ہے کہ کہا قیامت تک مختلف دشمن آتے رہیں گے میرے محبوب کے اور وہ ساری نشانیاں مٹاتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، مٹاتے رہیں، لیکن ممبر میلاد کا، میلاد کے ممبر کا، میلاد النبی کا پہلا ممبر، اس پر جو تیرے قدموں کا نشان ہے ہم اسے کبھی نہیں مٹنے دیں گے۔ اللہ وقت تھوڑا ہے، صرف میری سرکار کے نام کا ایک ہی نعرہ لگائیے، آج وقت تھوڑا ہے، میرے نام کا بھی نہیں لگانا، بس حضور نعرہ رسالت یا رسول، اتنا ہی کافی ہے، آپ بھی لگا لیجئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں اللہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے الگ سے نعرہ تکبیر کی بھی ضرورت نہیں، اللہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر آگے محبت کے ساتھ سنیے، وہ یہ ہے کہ وہ جو حجر اسود ہے، کیا ہم اپنی عقیدت اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس مقام ابراہیم کو اللہ نے اپنے گھر میں محفوظ کر لیا اور کہا میں اس کا تیرے قدموں کے نشان جہاں چاہے نشانات مٹاتے رہیں، مگر اس پہلے ممبر پر بنے ہوئے نشانات کبھی ختم نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، ہم نے بھی کی ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، جس نے آمین کہا اسے اللہ اسی سال لے جائے۔ وہاں پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، تو کیا ہم اپنی محبت اور عقیدت کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، باوضو مسجد میں قرآن پاک سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں، یہ آج کی عزت ہم نے نہیں عزت دی حجر اس مقام ابراہیم پتھر کو، ہم عزت دینے والے نہیں ہیں، خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے عرض کر دیا تھا، یہ پتھر جو آپ نے فتح مکہ کے بعد ایک حجر اسود بچا لیا، ایک یہ بچا لیا، دونوں پتھر بچا لیے، باقی سارے پتھر توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیے، لات منات عزا حبل سارے بت تھے، نائلہ اصاف، یہ صفا اور مروہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے، دو بت، ایک کا نام نائلہ تھا، ایک کا نام اصاف تھا، اور لات منات عزا حبل یہ وہاں پر حجر خانہ کعبہ میں گڑے ہوئے تھے، 360 بت سب توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیے، لیکن دو پتھروں کو میرے آقا نے بچا لیا، ایک حجر اسود کو بچا لیا، ایک اس پتھر کو بچا لیا جس پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے۔ باری تعالیٰ کے حبیب سے عرض کر سکتے ہیں، جب سارے پتھروں کو نکال دیا، یہ دو پتھر کیوں بچا لی تھی؟ وہ پوجے جاتے تھے، یہ دو چومے جاتے تھے، وہ جو پوجے جاتے تھے انہیں توڑ کے باہر پھینک دیا، جو چومے جاتے تھے رسول پاک نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ پوجنا اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے۔ مل کے بولو نا، پوجنا اور ہوتا ہے، چومنا اللہ اللہ۔ علامہ اقبال نہ بنیے، حضور کا غلام بن کے بیٹھیے۔
رسول پاک کا جب ذکر ہو رہا ہو تو اس میں مراقبہ بھی جائز نہیں ہے. میں نے مسئلہ پڑھا تصوف میں، جب اولیاء اللہ ایسے مراقبہ کرتے ہیں گردن جھکا کے، وہ بزرگوں نے لکھا جب رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہو تو کسی متقی پرہیزگار ولی کو مراقبے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں اس محفل میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو گردن جھکا کے تلاش کرتا ہے، اور جب آقا کا ذکر ہو رہا ہو پھر تلاش کیا کرنا ہے، وہاں تو جلووں کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اس کو، وہ جو باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، یہ شاید پہلے سپارے کی آیت ہے، فرمایا ہاں پہلے سپارے کی یہی ہے، میں یہی پڑھنے لگا تھا. کہا جب تم حجر اسود سے شروع کرو، عجب بات ہے، یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ نے نہیں سنا، پہلے یہ نقطہ سنو. کہا میرے گھر کا طواف کرنا ہے تو جہاں جی چاہے شروع نہیں ہو جانا، اس پتھر سے شروع ہونا ہے. کمال ہے یا رسول اللہ، ساری زندگی گزار کر جن پتھروں کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا اور پتھروں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لانے والے تھے، پھر انہی پتھروں پہ لگا دیا. کہا تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں، پوجنا اور ہوتا ہے. سب سے پہلے یہاں آ کے چومو. میرے گھر کا طواف کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے جب تک پہلے حجر اسود پر حاضری نہ دے لو. پہلے آؤ چومو، اگر بھیڑ ہو چوم نہ سکو تو دور کھڑے ہو کر ہاتھ کا اشارہ کر اور اپنا ہاتھ چوم لے. اللہ اکبر کہہ کے استلام، اللہ اکبر. اور میرے آقا نے کہا اس یقین کے ساتھ طواف کا آغاز کر دے اور خانہ کعبہ کے چکر اور پھیرے لگانے کا آغاز کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ تو چوم لیتا تو حجر اسود نے تیرے گناہوں کو چوس لینا تھا. اس یقین کے ساتھ اپنا ہاتھ چوم کے طواف شروع کر دے کہ حجر اسود نے تیرا کام کر دیا. مزہ نہیں آیا، سمجھے نہیں آپ؟ وہ دور لگا ہے حجر اسود، وہ سامنے لگا ہے، اور ہمارے جو بوڑھے اور وہ سامنے دور کھڑے ہیں، ہزاروں، ایک دو نہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور سارے تو چوم نہیں سکتے، سب دور کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اپنا ہاتھ چومتے ہیں. اللہ اکبر. حجر اسود نے تیرا کام کر دیا، تیرے گناہوں کو چوس لیا. ہم اب حجر اسود سے پوچھ سکتے ہیں حجر اسود تمہیں کس نے بتا دیا، تیری طرف ہاتھ کس نے اٹھایا؟ بس باقی نقطے میں نے چھوڑ دیے، اس آخری نقطے کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. حجر اسود تمہیں کس نے بتلا دیا، تیری طرف ہاتھ کس نے اٹھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جنتی پتھر ہوں، مجھے پتا ہے میری طرف ہاتھ کس نے اٹھایا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا حجر اسود جو جنت کا بنا ہوا ہے وہ پہچان لیتا ہے میری طرف ہاتھ کس نے اٹھایا ہے. تو جس کے صدقے میں جنت بنی ہے، آمینہ کا لال نہیں جانتا نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ کس نے اٹھایا تھا. حیدری جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد شاد رہیے، بہت ساری خوشیاں مالک تمہیں عطا کرے اس محبت کے بدلے میں. اب آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے وہ قرآن کہتا ہے، کہا یہاں سے تم نے یہ بات کامل ہو جائے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. کہا میرے گھر کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہی سے شروع کرنا ہے نا طواف سے، مگر تیرا طواف شروع ہوگا پتھر سے. اور پھر تو نے 7 چکر لگا لیے، ابھی طواف پورا نہیں ہوا. تیرا طواف تب پورا ہوگا جب تو 2 رکعت نفل پڑھے گا، اور وہ 2 نفل ادھر ادھر نہیں، اس پتھر کے پاس آ کے پڑھنے ہیں. ایک پتھر یہاں کونے میں ہے، ایک پتھر یہاں دروازہ ہے اور یہاں اس کے سامنے ہے.
جہاں ہمارا بیٹا محمد آصف بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے بائیں طرف تھوڑا سا سامنے پتھر سے طواف کا آغاز کرتا ہے اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اب سر نہ یار ہلاؤ، زبان سے بولا کرو، میں آپ کو اپنی نہیں، کسی انسان کی نہیں، مدینے والے آقا کی شان سنا رہا ہوں۔ کہا میرے گھر کا طواف کر لیا، اب 2 نفل پڑھ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور جہاں وہ حجرے، جہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں 2 نفل پڑھ کے دکھا۔ کیا مطلب؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہاں مجھے سر لگا کے دکھا۔ بس بات صرف اتنی ہی تھی، کیا کہ حجر اسود وہ ہے جسے میرے محبوب نے چوما ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو میرے محبوب کا سب سے پہلا میلاد کا منبر ہے۔ وہاں میلاد پڑھنے والے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ہے۔ تو میرے گھر میں آ گیا، میں نے تجھے طواف کی توفیق بخشی، اپنے گھر لایا، لے اس کا شکریہ یہ ہے کہ جسے میرے محبوب نے چوما ہے وہاں ہونٹ لگا دے، جہاں قدموں کا نشان ہے وہاں سر لگا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پہلا وہ منبر تھا میلاد النبی کا، اللہ نے اسے اپنے گھر میں محفوظ رکھا۔ بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اور سنیے اور یاد رکھیے۔ میں کیا کروں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جو باتیں اوپر سے نازل ہوتی رہتی ہیں وہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ ادھر 12 ربیع الاول تھی، صبح کا وقت تھا، 4:20-21 تھے، اور حضرت خواجہ عبد المطلب طواف کر رہے تھے ادھر، اور بالکل وہ جو حجر مقام ابراہیم ہے نا، اس کے بالکل سیدھا چلتے جائیں تو صفا مروہ کے درمیان میں دروازہ ہے، سیدھا چلتے جائیں تو آگے وہ گھر ہے جہاں سیدہ آمینہ کا حجرہ اور سیدہ آمینہ کا گھر تھا، جہاں حضور تشریف لا رہے تھے۔ ادھر حضور تشریف لا رہے ہیں، ادھر خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ مقام ابراہیم کی طرف، اور مقام ابراہیم کی طرف سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ کا سجدہ رسول اللہ کے گھر کی طرف ہو رہا تھا، اور خانہ کعبہ سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر طہرنی من الانجاس الاصنام، تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے محبوب کو بھیج دیا اور مجھے پاک کرنے کا انتظام فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے درود و سلام میں اسی مسئلے کو لکھا ہے، پہلے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ اللہ اکبر۔ دونوں سجدے اعلیٰ حضرت نے دونوں سجدے اسلام میں بیان کیے ہیں۔ پہلا کعبے کا سجدہ کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور پھر حضور نے بھی آتے ہی سجدہ کیا، سجدے میں امت کو یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں یادگاری امت پہ اللہ۔ اچھا بس میرا خیال ہے اب بات کو آگے بڑھا دیں۔ کتنی وہ پہلے منبر میلاد پہ کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور میلاد کا خطبہ پڑھا تھا کہ بھیج اپنے حبیب کو مسلمانوں کی اس نسل میں، اس شجرے میں جو مسلمان چلے آ رہے ہوں گے، صرف رسول پاک نہیں، آدم سے لے کے رسول اللہ تک۔ پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے آیت پڑھی تھی، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم، ان گلیوں کی قسم
جہاں تو چلتا پھرتا ہے، ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے بچے کی قسم اور باپ کی قسم، یعنی جیسے تو گلیوں میں چلتا آیا ان گلیوں کی قسم، اور جس شجرے سے چلتا آیا، ایمان اور اسلام والے جس نسل میں چلتا آیا، ووالد وما ولد، تیری بھی قسم اور آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہر باپ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ 4 چیزیں مانگی ابراہیم نے جب وہ مسلمانوں میں آئے، تو سب سے پہلے یتلو علیہم آیات کا، سب سے پہلے تیری آیتیں پڑھے، تلاوت کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے۔ معلوم یہ ہوا دوسری بات۔ تیسری، حکمت کی تعلیم دے۔ چوتھی، وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پر ان کو پاک کر دے۔ بولو نا، ان کو پاک کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے نفسوں کو پاک کر دے۔ نفس کا معنی ہوتا ہے جان، ٹھیک؟ 12 ربیع الاول تھی، وہی صبح کا وقت تھا، یہ خانہ کعبہ اور وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ تھا، اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لا رہا تھا، اور خانہ کعبہ ادھر جھک کے سلام کر رہا تھا، حجر اسود کی طرف سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم کی آمد پر خوشی منا رہا تھا، اور آواز قدرت آ رہی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کر دیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اب کوئی اور مومن ہو یا نہ ہو، مکے میں کوئی اور مومن ہو یا نہ ہو، مکے میں اور کوئی مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں تو مومن ماننا پڑے گا جنہیں خدا کہہ رہا ہے مومنوں میں بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم آ کر جنہیں کلمہ پڑھا کر مومن کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے اللہ جنہیں مومن رکھتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں قرآن مجید رکھتے ہو نا؟ سب کے گھر میں قرآن پاک ہوتا ہے نا؟ بولیے نا۔ بالکل، آپ تو خاموش ہو جاتے ہو، ناراض ہو گئے۔ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک رکھتے ہو نا؟ لیکن میں نے آپ میں سے شاید کسی کا بھی گھر نہیں دیکھا، لیکن میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اپنے گھر میں کم از کم قرآن مجید اس جگہ پہ رکھتے ہیں جسے آپ اپنے گھر میں سب سے زیادہ پاک اور معزز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے پاس قرآن ہو، اور وہ جا کے رکھ دے ایسی جگہ پہ جو پاک نہ ہو۔ مجھے پتا ہے جو جگہ آپ کے گھر میں اونچی ہوگی، معزز ہوگی، پاک ہوگی، آپ وہاں قرآن رکھو گے۔ کیا خیال ہے تو قرآن رکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے جگہ پاک ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے اپنا حبیب جو بھیجا ہے، کیا ذات واجب، کیا ذات اکبر، کیا خالق کائنات وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے حبیب کا نور کن کن پشتوں سے جا رہا ہے؟ لوگ مناظرے جب حضور دنیا میں آئے نا، ایک اور نقطہ یہاں چھوٹا سا سن لو، یہیں پر پھر بھول جاؤں گا میں بات کو۔ رسول پاک جب تشریف لائے نا تو حضرت عبد المطلب، وہ کنیز نے آ کے بتلایا، وہ گئے گھر پہنچے، دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، اس خاندان کی شرافت، اس خاندان کی نجابت، میں آپ کو اگر واقعات میں بیان کرنا شروع کروں میری زندگی گزر جائے۔ وہ زمانہ، وہ لوگ، وہ جاہلیت کے مارے ہوئے لوگ جو لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن رسول اللہ کا خاندان کیسا ہے؟ ادھر حضور آئے، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اور ان کے صاحبزادے حضرت ابو طالب، دونوں
اس کمرے کے باہر کھڑے ہیں، اندر سے سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں بابا جان اندر آ جائیں۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب پھر کہتے ہیں بیٹی آپ کی اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اس سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ کہتے ہیں بابا جان آپ کا اپنا گھر ہے آ جائیں۔ کہا نہیں بیٹی پہلے بات اور تھی، اب اور ہے، اب تو اللہ کی نشانی آ گئی، کیا اندر آ جائیں؟ سیدہ آمنہ نے اندر سے آواز دی بابا جان کھلے دل سے آ جائیں، اس کے آنے سے پہلے بھی میں تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ آ گیا ہے تب بھی تسبیح پڑھ رہی۔ جس کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، لیکن ہمارا ایمان ہے جس خاندان نے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھائی ہے وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، جس نے اپنی بہو اور بیٹی کو ایک جیسا سمجھ کر پیار کیا ہے وہ رسول اللہ کے دادا جان ہے۔ اندر آئے اور پھر وہ لمبی بات ہے، میں صرف ایک نقطہ عرض کر کے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ انہوں نے سیدہ آمنہ نے رسول پاک کو وہ لپیٹا سبز کپڑے میں دے دیا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گود میں انہوں نے پیار کیا، نام محمد رکھا اور پھر ابو طالب کو پکڑا دیا۔ بس اتنا ہی میں نے عرض کرنا تھا۔ انہوں نے حضرت خواجہ ابو طالب کو دے دیا، وہ گود میں لے کے بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے تو اپنے گھر میں قرآن رکھنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتا ہے؟ کیا خیال ہے اللہ نے جس گود میں حضرت ابو طالب کی گود میں اللہ نے جو اپنا حبیب رکھوایا ہے، آپ نہیں بولے، مجھے قرآن کی آیت پڑھنا پڑ گئی۔ حضرت خواجہ ابو طالب کی گود میں رسول پاک آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما۔ اے میرے حبیب میرے محبوب تو یتیم تھا، الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما فآوی۔ لفظوں میں کیسے کہوں اور خاموش دوستوں کے لب کیسے کھولوں؟ اٹھایا ابو طالب نے ہے گود میں، اللہ کہہ رہا ہے تجھے یتیم پایا اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا کافر کی گود کو، کیا کافر کی گود کو اللہ اپنی گود کہے گا؟ سبھی کفار پر غالب ابو طالب، سبھی کفار پر غالب ابو طالب، ابو طالب، سبھی کفار پر غالب ابو طالب، ابو طالب، رسالت۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست رسول پاک کا میلاد دائی حلیمہ سے شروع ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ابو طالب کا ذکر لوگ بھول جائیں، ان کے احسان کو یاد نہ کیا جائے۔ جو احسان کسی کا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ ابو طالب نے اور حضرت ابو لہب کا میلاد سب بیان کرتے ہیں بنا منایا ہوا، کہ کنیز صہیبہ اس کا نام تھا، اس نے آ کے کہا کیا کہ اے ابو لہب تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے، یہ بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، جا تو آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا۔ سب بیان کرتے ہیں کیا کہ اس انگلی سے ہر پیر کے دن ابو لہب کو دودھ نصیب ہوتا ہے۔ بس اگر مل کے جواب دو گے تو اگلا نکتہ کہوں، جس ابو لہب نے ایک بار انگلی کا اشارہ کر کے خوشی منائی، خدمت کی، پھر ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، ارے ابو طالب تو وہ ہے جس نے صرف انگلی نہیں اٹھائی، 7 دن عقیقہ کیا۔ کتنے دن؟ 7 کھانا کھلا رہا ہے۔ کیا وہ غریب خاندان ہوتا ہے؟ کیا وہ اسے غریب خاندان کہیں گے؟ کیا یہ میلاد بیان کریں گے کہ دائیاں آئیں اور یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں؟ وہ 7 دن اونٹ پکا کر، بکرے پکا کر،
7 دن لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ صرف مکے والوں کو ہی نہیں, حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹے یہ گوشت ذبح کر کے جنگلوں میں بھی پھینکنا ہے. جنگل کے جانور بھی آج خوشی کے ساتھ گوشت کھائیں گے. کیوں؟ رسول اللہ دنیا میں آ گئے. جو ایک دن ایک وقت انگلی اٹھا کے خوشی کرتا ہے ہر پیر کے دن اجر پاتا ہے, تو جس نے 7 دن خوشی کی ہو ہے, جس نے 7 دن خوشی منائی ہو, اور صرف خوشی نہیں منائی, اس کے بعد پوری زندگی خدمت بھی کرتے رہے, تو ان کا کلمہ تلاش کر رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں میں بھیجا ہے. اگر تجھے پتا ہے کہ میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھی پتا ہے میں نے صاحب قرآن کو کہاں رکھنا ہے. اس مفہوم کو پھر آگے اگلے جمعے بیان کریں گے. اب پھر ہم واپس پلٹتے ہیں. کہا اِسْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا, میرے رسول آ گیا ان مومنوں میں. مِنْ أَنفُسِهِمْ, وہ کام یاد ہے آپ کو 4؟ اب سنیے یہاں وہ میرا محبوب ان مومنوں میں آ گیا ہے. وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی, اب ثواب اس کا جواب, اس دعا کو قبول کر کے اللہ نے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور کہا یتلو علیہم آیاتہ, یہ میرا محبوب کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, پھر پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ, پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. رسول اللہ کا خاندان نہیں, وہ تو مومنوں کا خاندان ہے. اللہ, اچھا یہاں نہیں رکتے, پھر بات لمبی ہو جائے گی, اسی مفہوم پر رہتے ہیں. پھر سنو, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مل کے نہیں بولے, آخری 5 منٹ ہے, مل کے حاضری دیجئے. دعا میں کتنی باتیں عرض کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بیان کی. لیکن لطف کی بات یہ ہے, اور ذوق کی بات یہ ہے, اور نقطے کی بات یہ ہے, اللہ کرے کہ اب تک کی ساری میری محنت سوارت ہو جائے. نقطے کی بات یہ ہے کہ جو 4 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی 4 چیزیں اپنی حبیب کو دے کے دنیا میں بھیجا, لیکن ایک فرق کے ساتھ. چیزیں تو وہی 4 تھیں, لیکن اللہ نے ترتیب کو بدل دیا. سارے ایک بار مل کے کہو تو میں نقطہ سناؤں. ابراہیم نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتک, پہلے تیری آیتیں پڑھے, پھر کتاب کی تعلیم دے, پھر حکمت کی تعلیم دے, آخر میں پاک کر دے. جب اللہ نے بھیجا ترتیب بدل دی, کہا یتلو علیہم آیاتہ, یہ پہلے آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, پھر پاک کرتا ہے. پھر قرآن پڑھاتا ہے, پھر حکمت پڑھاتا ہے. ترتیب کیوں بدل دی؟ اگر اسی ترتیب سے آتے, پہلے آیتیں پڑھتے, پھر قرآن پڑھاتے, پھر حکمت پڑھاتے, پھر پاک کر دیتے, کوئی بھی کہہ سکتا تھا مجھے حضور نے پاک نہیں کیا, میں نے قرآن پڑھا تھا, مجھے تو قرآن نے پاک کر دیا ہے. اللہ نے ترتیب بدل دی, کہا یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, پھر پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن بعد میں پڑھاتا ہے, حکمت بعد میں پڑھاتا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ حبیب قرآن پڑھا کے پاک نہیں کرتا, قرآن بعد میں پڑھاتا ہے, پاک پہلے کر دیتا.
صاحب نے نعرے کا جواب نہیں دیا، ایک بار پھر لگائیے محبت کے ساتھ ذرا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی. اور اب میرا خیال ہے میں اپنی اس بات کو کامل کرنے کے لیے آخری 3 منٹوں میں آپ کو لیے چلتا ہوں اور سیدھا خانہ کعبہ ہی لیے چلتا ہوں. چلو آج مدینے جانے کی بجائے آج ہم مکے میں خانہ کعبہ میں چلتے ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے چند دن بعد کی بات ہے. فتح مکہ کے 1 2 3 4 دن بعد کی بات ہے. سحری کا وقت تھا اور اللہ کا حبیب طواف کر رہے ہیں. رسول پاک سحری کے وقت طواف کر. اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں صرف اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دلیل کے طور پر حدیث سنا رہا ہوں. باقی باتیں انشاءاللہ تفصیل پھر اگلے جمعے بیان کریں گے اور حضور کے دادے جان کا ذکر بھی کریں گے. بس اتنی ہی بات ہے. طواف کر رہے تھے 1 2 3 اور پھر آقا نے مڑ کے دیکھا، پیچھے ایک لڑکا آ رہا تھا جس کا نام تھا فضالہ. کیا نام؟ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بنیں گے، ابھی صرف فضالہ ہے. اور نوجوان لڑکا چھری تیز کر کے اس نے رکھی ہوئی تھی اپنے بغل میں پاس اپنے، اور حضور آگے اور وہ پیچھے آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ ابھی میں نے قتل کر دوں گا اور بدلہ لے لوں گا سارے اپنے مقتولین کا. اور سوچ رہا تھا کہاں چھری ماروں گا، کیسے ماروں گا، کتنی ماروں گا، اور پھر یہاں سے نکلوں گا اور کیسے بھاگوں گا اور جان کیسے بچاؤں گا. یہ اپنے من میں سوچ رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے، ادھر آقا طواف کرتے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ حضور کے ابھی قریب نہیں آیا، وہ دل میں سوچ ہی رہا ہے. آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آواز دے کے کہا، آ فضالہ، فضالہ ہو. بھائی اس وقت سحری کا وقت اندھیرا ہوتا تھا، اب تو وہاں روشنیاں ہی روشنیاں نا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں آپ نے کی، وہ منظر لاؤ اندھیرا. مڑ کے دیکھ، فضالہ ہو؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں فضالہ ہوں. میری سرکار ادنا منی، قریب آ میرے. وہ قریب ہوا. اگلا جملہ میرے آقا نے کہا دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ مل کے بولو. میری سرکار نے مڑ کے دیکھا اور کہا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، بول دل میں کیا سوچ رہا ہے. تحدث کا معنی ہوتا ہے باتیں کرنا. کہا دل میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس نے بھی چالاکی کی. کہتا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جیسے ہی اس نے کہا نا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو یہ جملہ حدیث کا نہیں ہے، میں خود سے کہنے لگا ہوں قسم بخدا. اس نے جب چالاکی کی بہانہ لگا دیا اور اس کی بات سن کر جو حضور کے چہرے پہ تبسم آ گیا، اسی تبسم نے اس کا کام بنا دیا. یہاں اور نکتہ بھی ہے، وہ پھر بیان کروں گا. میری سرکار نے قریب بلایا اور یہ اب اوپر سے دیکھ کر سنانے کی اتنا ہی کافی ہے. میری سرکار نے وہ قریب ہوئے، اس نے چھری تو کیا چلانی تھی، میری سرکار نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا. ایک جگہ پہ 3 بار اور یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1 بار سینے پہ رکھا. ادھر میری جانب متوجہ ہو جائیے گا. اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ہٹایا. وہ فضالہ کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میں دشمن تھا، میرے دل میں ان کی عداوت تھی اور ان سے بڑھ کر میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تھا. لیکن آقا نے ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹایا، نفرت بھی نکال دی، عداوت بھی نکال دی، ایمان بھی ڈال دیا، اپنی محبت بھی ڈال دی. اللہ. آپ حضرات اس نہیں، میرے خیال سے میں تقریر اسی جملے پر ختم کر دوں گا. میں آپ حضرات کو اس طرح اپنے قریب نہیں کر سکا. اگر آپ بولتے تو میں سمجھتا کہ بات کامل ہو گئی. اب اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے. وہ میری سرکاروں سے کہا تھا نا توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ. ہاتھ رکھا، کفر نکال دیا، پھر ایمان ڈال دیا، پھر اپنی محبت ڈال دی.
پہلے ایمان ڈال دیا، پھر اپنی محبت ڈال دی۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت آتی ہی اس سینے میں ہے جہاں پہلے ایمان آ جاتا ہے۔ اب یہ میرے پاس عربی کے وہ شعر لکھے ہوئے ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو نہیں سنا سکتا، وقت تھوڑا ہے، اتنی ہی بات کافی ہے۔ فضالہ دن کی روشنی ہوئی، فضالہ وہاں سے نکلے، کلمہ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، محبت بھی مل گئی، سب خزانے مل گئے۔ فضالہ نکلا، اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس کی ایک محبوبہ رہتی تھی۔ اس نے اشارہ کر کے کہا، وہ مل کر بیٹھ کر باتیں شاتیں کیا کرتے تھے، اس سے اس کی دل لگی تھی، کہا آ۔ فضالہ کہتا ہے اب نہیں، نہیں، آپ کی مسکراہٹ بھی نہیں اور چہروں پہ آئی۔ اس میں وہ شعر کا ترجمہ سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا بی بی اب نہیں، پہلے اس لیے آتا تھا کہ میں نے صرف تیرا حسن دیکھا تھا، اب حسن مصطفیٰ دیکھ لیا۔ سارے بولو، آواز دو۔ جس نے نعرے کا جواب دیا اللہ اسے مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کے ہاتھ میں قیامت کے دن دامن مصطفیٰ آ جائے۔ میں اب تقریر ختم کروں اس جملے پر، مجھے آپ سارے مل کر جواب دو میری بات کا۔ بولو، اس کا دل پاک ہوا کہ نہیں؟ وہ جو کہہ رہی تھی آ، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں، اب میری نگاہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھ لیا ہے، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ بولو، دل پاک ہوا کہ نہیں؟ من پاک ہوا کہ نہیں؟ ذہن پاک ہوا کہ نہیں؟ بس تمہیں یہی لانا تھا، کیا کہ آقا نے پاک کر دیا۔ ابھی قرآن نہیں پڑھایا، یہ وہ نہیں ہے جو قرآن پڑھا کے پاک کرتا ہے، قرآن بعد پڑھاتا ہے، پاک پہلے کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔